چند اوراد و وظائف ہیں جو کرنے بہت آسان ہیں۔ ہمارے مشائخ عام طور پہ طلباء کو اوراد و وظائف نہیں بتایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ طلباء ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں پہلے ہی اللہ کی محبت بھری ہوتی تھی، سنت کی اتباع ہوتی تھی، تقویٰ ہوتا تھا، تو ان کو پھر اوراد و وظائف میں مشغول نہیں کرتے تھے۔ آج کل دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں مگر دل میں وہ تڑپ نہیں ہوتی، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ شوق نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ تھوڑے سے وظائف جو چند منٹ میں ہو جائیں وہ اس لیے بتائیں تاکہ ان کے اندر ایک وارمنس آئے، محبت آئے۔ چنانچہ ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ ہمیں مدارس کے محتمم شیوخ الحدیث بلا کے خود کہتے ہیں کہ جی آپ طلباء کو کچھ وظائف دے دیں۔ جب سے آپ ہو کے گئے مدرسے کے ہر طالب علم نے تہجد کی پابندی شروع کر دی۔ الحمدللہ جن طلباء کو فجر میں جگانے کے لیے دروازے پیٹتے تھے اور کہتے تھے وہ بچے تہجد کے پابند بن جاتے ہیں، درس حدیث کی حاضری بڑھ جاتی ہے۔ وہ جگہ جہاں پر بچے دلچسپی نہیں رکھتے، اللہ کی شان کے علم میں ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ تقویٰ آ جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آ جاتا ہے۔ ورنہ تو آج یہ جو سیل فون کی مصیبت ہے اس نے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے اتنے تھوڑے سے وظائف کہ جو وہ چند منٹوں میں کر لیں، ان کی تعلیم پہ بھی اثر نہ ہو اور ان کے دل میں محبت بھی بڑھے۔ کون سے ہیں؟ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، ایک مجلس میں پڑھ لیں، یا آپ ہر نماز سے پہلے 20 دفعہ 21 دفعہ پڑھ لیں تو 100 ہو جائے گا۔ کون سا مشکل کام ہے؟ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا، یہ تینوں کام وہ ہیں جو اکثر طالب علم پہلے ہی کرتے ہیں۔ 2 کام اور ہیں، ایک چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں انابت اللہ، رجوع اللہ، اسی کا نام ہے ذکر اللہ، کہ اللہ کی طرف دھیان رہے، قلب منیب، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک کام کہ 10 منٹ کے لیے ذکر قلبی، صبح اور شام۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد پڑھائی سے جب فارغ ہو جائیں تو کوشش کریں کہ گپے مارنے کی بجائے، حالات حاضرہ ڈسکس کرنے کی بجائے جلدی سو جائیں۔ جلدی سونا بھی عشاء کے بعد سنت ہے، اور آج اس سنت پہ عمل کم ہوتا جا رہا ہے، تو جلدی سونے کی سنت پر عمل کریں۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں۔ اگر بیت الخلاء میں زیادہ وقت لگتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں۔ اب آدھا گھنٹہ کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا، اس میں جلدی سے وضو کر لیں اور 2-4 رکعت پڑھ لیں۔ 4 رکعت بھی چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں گے تو آپ کی یہ تہجد ایسے ہوگی جیسے دوسرے لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ 4 رکعت ہی بہت ہیں۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز تک جو وقت ہوگا اس میں آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عادت یہ بنائیں کہ جیسے ہی اذان ہو فوراً مسجد میں آ جائیں۔ بہت سارے طلباء کو دیکھا کہ وہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، ہاں ابھی 4 منٹ باقی ہیں، ہاں ابھی 2 منٹ باقی ہیں، تو وہ مسجد سے باہر کھڑے ہو کے وقت گزارتے ہیں، اور جب اقامت شروع ہوتی ہے تب مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ جب پیریڈ نہیں ہے، اذان ہو چکی، تو پھر وضو کر کے مسجد میں آ جائیں، سنت ادا کریں۔ اگر وقت ہے تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، سنت، یہ سب پڑھ لیں، اور پھر نماز کے انتظار میں بیٹھیں۔ آج کل نماز کے انتظار میں بیٹھنے والی سنت بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے، تو طلباء اس سنت کو زندہ کریں۔ 5 منٹ 4 منٹ نماز سے پہلے وہ جو 5-4 منٹ ہوں گے بس وہی ذکر قلبی کر لیں، اتنا ذکر ہی کافی ہوگا، کوئی الگ مراقبے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو صرف اتنی سی بات
کہ ایک اذان سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں، اور اس سے لے کے نماز تک کے درمیان میں یہ معاملات ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات کہ اذان سنتے ہی مسجد میں آنے کی عادت ڈال لیں، اور کوشش یہ کریں کہ زندگی باوضو گزاریں۔ ہر وقت نوجوان بچے تو جیسے ہی وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے اکابر کو دیکھا ہے کہ جن کو کوئی بندہ بے وضو دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے۔ کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزاریں گے ویسے موت آئے گی۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو باوضو موت بھی عطا فرمائے۔ نوجوان بچوں کے لیے باوضو رہنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں اس کا ایک مرتبہ تجربہ ہوا۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے کچھ لوگ تھے، تو ہم ان کو ملنے کے لیے گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا اور بچے کوئی 10-15 ان کے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ اذان کا وقت ہے، قریب مسجد نہیں ہے، تو ہمیں یہیں جماعت کروانی ہے۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ وہ جو تکبیر پڑھنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے بچوں کو آواز دی، بچوں نماز کے لیے آ جاؤ۔ چھوٹے بڑے سارے، پسینہ تھا لیکن آ گئے اور سب کھڑے ہو گئے اور سب نے نماز پڑھی۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ نماز کے بعد ہم نے پوچھا جی یہ بچوں نے پہلے سے وضو کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں اوپر سے یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بچوں زندگی باوضو گزارو۔ ہمارے گھروں میں 5 سال سے عمر کا جو بچہ بھی آپ کو جاگتا نظر آئے گا ہمیشہ باوضو نظر آئے گا۔ اب اگر لوگ پوری زندگی باوضو گزارتے ہیں تو سبحان اللہ، طالب علمی کا زمانہ تو بڑا ہی اچھا زمانہ ہوتا ہے۔ تو باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور اذان فجر کی جو ہے اس سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ جلدی سے وضو کر لیتے ہیں، بیت الخلاء سے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو 20 منٹ بہت ہیں۔ اور اگر زیادہ وقت لگتا ہے، کیونکہ کئی لوگ زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بیت الخلاء میں ایسے جاتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتا ہے، تو اگر زیادہ وقت لگتا ہے تو بھئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں۔ مگر آپ کا اس وقت چند رکعت، 4 رکعت چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لینا یہ بہت کافی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بینک اکاؤنٹ اگر کوئی بندہ کھولے اور اس میں 5000 روپے ڈلوا دے، جب بھی اکاؤنٹ ہولڈر کی لسٹ بنے گی تو جہاں اربوں پتی، کروڑوں پتی، لاکھوں پتی کا نام آئے گا، وہ 5000 والے کا نام بھی آئے گا نا کہ اکاؤنٹ تو کھلا ہوا تھا۔ بس یہی سوچا کریں کہ جہاں قیامت کے دن لسٹ پیش ہوگی شب زندہ داروں کی، تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والوں کی جہاں لسٹ بنے گی وہاں 4 رکعت سے ہی، مگر نام تو اکاؤنٹ ہولڈر میں آئے گا نا، اکاؤنٹ تو کھولا ہوا تھا۔ تو بس اللہ کے چاہنے والوں میں روزانہ اپنا نام شامل کر لیا کریں۔ یہ سوچنا کہ جی ہم تو پڑھتے پڑھاتے ہیں تہجد کا ثواب مل جاتا ہے، وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن صحابہ بھی تو سارا دن یہی کام کرتے تھے، پھر تہجد کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عوام الناس جس طرح 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم طلباء کو چاہیے کہ ہم تہجد کا اس طرح اہتمام کیا کریں۔ تو 15 منٹ پہلے اذان سے اٹھنے کی عادت ڈال لیں، فجر کی اذان سے، انشاءاللہ اسی میں یہ سارے معاملات ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ سنت کا شوق بڑھ جائے گا، اللہ کی محبت بڑھ جائے گی، نیک باتیں سننے کا شوق بڑھ جائے گا، نیکوں سے محبت، آپ خود کہیں گے کہ مجھے اب اندر کا انسان بدلتا نظر آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔